أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجواب على هذا الاستغراق اس کا جواب یہ ہے في كلام أمير کہ المؤمنين امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا حين وہ یہ کہ قال لأولئك لولا وصية من اگر رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی، يعني لو ما كانت یعنی اگر رسول اکرم نے منع نہ کیا ہوتا ولا أحرك ساكن اور ما كنت تقدرون تو میں ایسا نہیں ہونے دیتا، یعنی رسول کی وصیت تھی کہ تم صبر کرنا، لہٰذا میں نے صبر کیا، كما في الأحاديث بالبحار جیسا کہ احادیث میں بھی موجود أمير ہے. المؤمنين بأن لا يحرك ساكن ليش أوصى لأن الله کیونکہ اور کیوں نہیں کیا ایسا؟ لو كان أمير المؤمنين يحرك ساكن أحد شيئين كان يصير اگر امیر المومنین عمل کرتے، جواب دیتے، دو چیزیں ہوتی. في القرآن الكريم قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا دنیا میں. قرآن نے کہا ہے کہ تاکہ تم کیسے عمل کرتے ہو. الألوف والألوف من أصحاب رسول الله بالنتيجة سقطوا في هذا تو اس میں امتحان جو ہوا امیر المومنین کی خلافت کے سلسلے اس میں اکثر اصحاب پیغمبر ساقط ہو گئے، یعنی امتحان میں ناکام ہو گئے. كثير للأصحاب وكلاهما اور اگر جنگ کرتے تو اس میں اکثر کے قتل ہوتے، دونوں ہی نقصان دہ تھے. هو قال لولا تو رسول آپ نے فرمایا کہ اگر وصیت نہ ہوتی رسول اکرم تو میں عمل کرتا، اس طرح سے جواب دیتا أمير المؤمنين بأن لا يحرك ساكنا کہ رسول اکرم نے وصیت کی تھی کہ آپ عمل نہ کریں اور صبر کے اور تحمل سے کام لیں. لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ امیر المومنین جو جنگ میں اتنے عظیم عمل کرتے تھے وہ کس طرح سے صبر کیا، یہ خود ایک امتحان ہے. سلام علیکم. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت میں جو انہوں نے امام حسین پر ظلم کیا، انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، وہ آزاد تھے، اختیار کے ساتھ کر رہے تھے یا نہیں؟ مشیت تکوینی الہی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اختیار ایک الگ چیز ہوتی ہے. جیسے کہ ائمہ و پیغمبر سے روایت ہے کہ ہم قتل کیے گئے، ہم سب قتل کیے، یا مذموم یعنی ہمیں زہر دیا گیا یا تلوار سے مارا گیا. امام حسین کے ہاتھ میں تھا، لیکن امام حسین نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان کے عمل سے پہلے ہو. حتیٰ جو روز عاشورہ تک آپ نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ تم تلوار چلاؤ گے یا تیر پہلا حملہ کرو گے. پہلا حملہ انہوں نے کیا، پھر امام حسین کے اصحاب نے جواب دیا. مشیت تشریعی خدا کے پاس ہے، یعنی جائز ہونا، حکم شرعی، حکم تشریعی. حکم تکوینی معنی یجوز نہیں. امام حسین چرا اختیار دست خودشون بود، اما وقتی که دشمن امام حسین کے ہاتھ میں اختیار ہے، لیکن جب دشمن تیر چلائے گا، اصحاب کو قتل کرے گا تو امام حسین دفاع کریں گے.
دیکھیے ہمیں تکوین اور تشریح کا فرق سمجھنا ضروری ہے. بله بله سلام علیکم. نه این بعض شعرا گفتن معناش یعنی زبون حاله. یہ شعرا نے کہا یہ زبان حال ہے امام علیہ السلام کی. یہ خود امام حسین کا شعر نہیں ہے، یہ ایک واعظ تھے ان کا شعر ہے. بله نه همین دیکھیں یقین، این شک ساریه، یقین شک کے ساری میں ہوتی ہے، یعنی ایک یقین ہے اب شک کر رہا ہے کہ وہ یقین ابھی جگہ پر باقی ہے یا نہیں، یا وہ پہلے صحیح تھا یا نہیں. یعنی مبدل میشه یقین سابق الان به شک یعنی در حد وہی صاحب سابق پہ جس پہ یقین تھا اب اسی پر شک ہو جائے. صاحب کفایت صاحب کفایہ نے کفایہ میں اس کو نقل کیا ہے. زمان یقین و شک یکیه در استصحاب نه، یعنی شک کا زمانہ اور یقین کا زمانہ ایک ہی ہے، اور استصحاب میں اون متیقن وہ یقین سابق ہے اور اب شک اس کے باقی رہنے میں ہے، نہ کہ اس وقت کے شک. صلوات اللہ علیہ. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام مامور نہیں تھے اپنے قدرت کے اوپر، اپنی طاقت غیر متعارف پر عمل کرنے پہ مامور نہیں تھے. یعنی امام میں معصوم تھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور تمام قدرت آپ کے پاس تھی. مو فقط ما يقبل ولایت عهد اما ما كانوا مأمورين بأن يعملوا بقدرة، تو انہوں نے كانوا مأمورين بأن يعملوا بالقدرة الله اس ولایت عہدی کے قبول کرنے کے سلسلے میں اپنے قدرت ظاہری کا استعمال کیا، یعنی اپنی اصل طاقت اور اپنی اصل اختیار کو نہیں دکھایا. لہٰذا جب مامون نے آپ کو دھمکی دی، قتل کی دھمکی دی، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کے لحاظ سے قبول کر لیا اس ولایت عہدی کو اپنی قتل سے بچنے کے لیے، اور اس طرح سے کہ نہ کسی کو عزل کریں گے نہ کسی کو نصب کریں گے. اور وسائل میں جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشہد سے دور، سرخس ایک جگہ تھی مشہد سے 30-40 کلومیٹر دور، وہاں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً قید میں رکھا. قید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قید کا مطلب ہوتا ہے زنجیر میں ڈالنا. یعنی امام قید خانے میں تھے اور کئی دن رہے تاکہ وہ قبول کر لے اس کو. محل حکومتی 50-60 کلومتر مدینہ الان ہم موجود ہے وکان فی قید. ان دو چیزوں کی وجہ سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اضطرار میں اس ولایت کی عہدی کو ظاہری طور پر قبول کیا. سرخس اس جہاں کا. بله توی کتاب وسائل در احکام سفر میں کتاب وسائل میں روایت ہے کہ امام رضا کی خدمت میں کوئی شخص گیا کہ آپ اس وقت سرخس میں ایک گھر میں بند تھے اور آپ قید میں تھے، یعنی غل و زنجیر میں تھے. بله که مشهور همینه. بله بله دلیلش همون روایته که اون خانم موی سرش رو آورد زیر دندونش و کند. دلیل اس کی روایت ہے کہ وہ خاتون
کہ انہوں نے اپنے بال کو اپنے دانت سے توڑ دیا، یعنی کاٹا. همین مشهور بین فقها اینه که حلق زن حرامه. اینا اهل فقہا کے درمیان کہ خاتون کا حلق کرنا حرام ہے، فتوا داده باشه به جواز نادره، یکی دو تاست. اور سینکڑوں فقہا نے، مجھے نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی فقیہ نے فتوا دیا ہو اور کہ خواتین کے لیے حلق کو جائز قرار دیا. حرام ہے خاتون کے لیے حلق کرنا. بعض قالوا يجوز للإطلاق، بعض قالوا لا يجوز لأنه مسترسل اللحية لا يجوز. هذا مو ماء الوضوء. أنا أتصور يعني ببالي أنه ما يخالف، أما مو وضوء. هذا میری نظر میں بعض نے اشکال کیا، لیکن میری نظر میں اشکال نہیں ہے، يأخذ منه وضو نہیں ہے. نعم. موجود. كان موجود الإمام وصلوات الله عليه، هو صلوات الله عليه أمير المؤمنين، قال لولا وصية من رسول الله. هاي شنو يعني لو ما كانت الوصية من امام موجود تھے اس وقت، لیکن رسول اکرم کی وصیت کی وجہ سے آپ نے صبر کیا اور کوئی عمل انجام نہیں دیا. امام وصیت رسول پر عمل کر رہے تھے. الواقع مقتضى قول المشهور بأنه غير المسلم، واقع ہے کہ مقتضى قول مشہور یہ، یعنی مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ غیر مسلم بھی مکلف ہے فروعات دین پر، یعنی عمل انجام دینا اس کی ذمہ داری ہے. اور جیسے کہ قرآن میں ہے کہ جب وہ جہنم میں سوال کریں تو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ مسلمانوں، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ کفار کے لیے. اور جو خطاب ہے عبادت کے وہ عام ہے، یعنی سب سے ہے. لہذا دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ غیر مسلم پر بھی فروعات واجب ہیں. كثرة الاستعمال الأوامر في المكروهات، یہاں پہ انصراف نہیں ہے. وكثرة استعمال النواهي في المكروهات، اوامر کا استعمال، حکم کا استعمال کبھی اصل واجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر ہمارے پاس فقہ جو ہے وہ اس پہ کراہت پر ہے یا مستحب پر. قرینے کی ضرورت ہے، تو ہمیں قرینے کی ضرورت ہے، ورنہ اصل وہ واجب پر ہے. ہاں اگر کہیں کے اوپر قرینہ آ جائے تو قرینے پہ عمل کریں گے. اگر انسان کو قرینہ مل جائے، کوئی طریقہ مل جائے، وجہ مل جائے تو اس کے اوپر عمل کرے گا. لأن أمير المؤمنين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحرك ساكن. في الرواية أكو يعني يسكت الإمام أمير المؤمنين من شد وإيديه، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر نے منع کیا تھا کہ کوئی عمل نہ کرنا، صبر کرنا. كان وصية من رسول الله.
جب امیر المومنین کو پکڑ کے مسجد کی طرف لے جا رہے تھے کھینچ رہے تھے، کیا رسول اللہ امیر المومنین کو جواب دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے تھے، لیکن جواب نہیں دیا، آپ نے صبر کیا. إذا مصالحة يصير يعني الطرفين يقبلون عن رغبة اگر یہ مصالحت کہلائے یعنی دونوں قبول کر لیں پارٹیاں تو یہ اب اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ لیکن اگر مصالحت نہ ہو، صلح نہیں ہے اور ان کو مجبور کیا جائے اس چیز کو، حکم کو قبول کرنے پر، تو وہ غلط ہے، جائز نہیں. حکم صرف اللہ کو دینے کا حق ہے، مگر یہ کہ مصالحت کے ذریعے سے حل کیا جائے مسئلے کو. ولا واجب على الطرف أنه يقبل، لا ما يجوز. إن الحكم إلا نہ حکم کرنا جائز ہے اس طرح کے مسئلے میں، نہ کسی کو مجبور کرنا جائز ہے، کیونکہ حکم صرف اللہ کر سکتا ہے، حکم اللہ کا ہے. ما يخالف، ممكن هو في موالد اللي ما كان مسجون ما يخالف، من عند زوجات متعددة، عند إماء يجوز. اولاد کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام مسلسل قید میں نہیں تھے، کبھی آزاد ہوتے تھے کبھی قید میں ہوتے، اس میں کوئی آپس میں وہ مسئلہ نہیں ہے. شوفوا كل شيء كل نوع من الشعائر، دیکھیں ہر وہ چیز، ہر طریقے کی عزاداری جو از شاعر امام حسین، مقدس شعائر جو عرف کے نزدیک، مجتمع کے نزدیک تجلیل اہل بیت سمجھی جاتی ہو، تعظیم اہل بیت سمجھی جاتی ہو، وہ جائز بھی ہے اور مستحب بھی ہے، ہر چیز. على كل إذا في الناحية العرفية هذا يعتبر تعظيم للحسين عليه السلام، على كل حال ہر وہ عمل تعبیر عرف میں اس کو تعظیم امام حسین سمجھا جاتا ہو، کوئی حرج نہیں اس کو انجام دینے میں. لا كلهم ما يدرون، بعضهم كانوا يدرون، بعضهم كانوا يدرون، بعضهم لا ما يدرون. مو لازم إلا أمير المؤمنين يعلن للناس أني موصى من رسول الله، ولكن قالها هذا يعني الجماعة اللي سمعوا وفهموا. نعم. هذا التأثير من سماحة السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه يعني على الشباب عامة، أي واحد يسمع معده لو يعني في 5 ثواني يعني يصير من محبيكم كلش يعني، وأنا لاحظتها على الشباب يعني هواي كلش بالعراق خاصة. دعاؤں میں آیا ہے اور معصور دعاؤں میں جو آئمہ سے آئی ہیں اس مضمون کے ساتھ کہ خدا کہ ہم جو اپنی زبان سے کہتے تو ہم اس نیت سے کہیں جو دل میں ہے، یعنی جو ہم زبان سے کہیں وہی دل میں ہو ہمارے. اگر کوئی انسان کوئی ارادہ رکھتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے اور وہ زبان پر تب وہ جب وہ کہے گا دل سے کہے گا تو اس کی زبان میں اثر ہوگا. يعني فد واحد ينصح الآخرين وهو ما يعمل، هذا التأثير ماكو له أو قليل. واحد لا ينصح الآخرين بس النصح، اور وہ باقی دوسرے انسان کہتا ہے اس پہ عمل اس لیے نہیں کرتے، خود اس کے دل میں نہیں ہوتا اس پہ عمل کرنا. اگر انسان ارادے قوی کے ساتھ اپنے دل پہ ارادے کے ساتھ اور عمل کے ساتھ کسی کو نصیحت کرے اور عمل کر کے ساتھ عمل نصیحت کرے تو اس پہ اثر ہوگا دوسرے پہ.
مرحوم ہیبت الدین شہرستانی نے ایک عظیم فقہا میں سے ہیں اور مرحوم آخوند خراسانی کے شاگردوں میں سے کتاب لکھی انہوں نے 300-400 صفحے کی الحیت والاسلام. اس میں انہوں نے ان چیزوں کا جواب دیا اور وہاں پہ میرے ذہن میں ہے کہ انہوں نے یہ دنیا آسمانی یہ جو دنیاوی آسمان ہے یہ وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں باقی الگ ہے. الحیت والاسلام یہ اگلا کتاب ہے. دیکھیں ایک عام قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ وعدے کو توڑنا یہ برا ہے لیکن وعید یعنی کسی کو دھمکی دی ہو اور اس کو نہ کرے اس کو قبیح نہیں ہے. اس کو نہ کرنا یہ قبیح نہیں ہے بلکہ اچھا ہے. جیسے امام جیسے باپ بیٹے سے اگر تم نے کم نمبر لائے اگر تم اچھے نمبر لائے تو میں جائزہ دوں گا وعدہ دے تو اگر وہ جائزہ نہ دے انعام نہ دے تو یہ قبیح ہے برا عمل. لیکن اگر بچے سے کہا اگر کم نمبر لائے تو گھر میں نہیں آنے دوں گا. اب یہ بچہ نمبر نہیں لایا اب باپ اگر بچے کو گھر میں آنے دے اپنے دھمکی کے باوجود تو یہ اچھا عمل ہے کہ نہیں اچھا عمل. تو خداوند عالم وعدوں کو پورا کرے گا اور وعید جو ہے وہ ارادہ کرے گا تو عمل ہی ہوگا. کبھی کبھی مصالحت کی وجہ سے وعید جو دھمکیاں دی ہیں ان پر عمل نہیں کرے گا. یہ سب وعید ہے. اب ایک مصلحت اہم آ جائے بعض موارد میں تو خدا اگر عمل نہ کرے وعید پر یہ اچھا چیز ہے نہ کہ برا چیز ہے بلکہ مکرر قرآن میں اس طرح کی آیت ہے اور مسلسل ہے انشاء ہے. اس طرح کا وعدے کو انشاء نہیں کہتے انشاء عمل نہیں کرے گا بلکہ وعدے کو عمل ہی کرے گا. وعید میں انشاء ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی اهلا وسهلا بكم جميعا. السلام عليكم. اهلا وسهلا.